ان سے کہ وہ اپنے ذریعے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالرشید منار صاحب، خوبصورت نظامت کر رہے ہیں۔ میں بھی انہی الفاظ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ ایوان صدارت میں ہمارے بزرگ بہت بڑے ادیب ہم کہہ سکتے ہیں ان کو، کہ انہوں نے اپنے پورے ریجن کی خدمت کی ہے۔ میری مراد اسیر کشتواڑی صاحب سے ہے، ٹی آر رینا صاحب اور پریمی صاحب اور پروفیسر ربانی صاحب۔ میں آپ حضرات کو اس کامیاب سیمینار پر خاص کر پروفیسر ریاض احمد صاحب اور ان کے جو احباب ہیں ان کو دیکھ کے اپنی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے جو مخاطب ہیں وہ یہ ریسرچ اسکالرز ہیں، یہ طالب علم ہیں، اور وہ حضرات ہیں جو دور دراز سے تشریف لائے اس امید کے ساتھ کہ ہمیں کچھ اردو کے حوالے سے سننے کو ملے گا، اور خاص کر کے جو معاصر ادب ہے اس حوالے سے بات ہوگی اور ہم کچھ سیکھ پائیں گے۔ پیارے عطاش صاحب، اللہ آپ کی زندگی لمبی کرے۔ میں تو آپ کو تب سے اب تک ویسا ہی دیکھ رہا ہوں، اور عمر بڑی ہو آپ کی۔ میرے سامنے اردو ادب کی ایک کہکشاں ہے، ڈاکٹر امتیاز احمد صاحب، ڈاکٹر الطاف انجم صاحب اور انیس صاحب جو اتنا طویل سفر کر کے یہاں تشریف لائے ہیں، ڈاکٹر عبداللطیف صاحب جو ادب کے بہترین لطیف ہیں، اور مناز صاحب کا تو شفیع صاحب جو جے این یو میں ابھی جو صحافت کے حوالے سے پیپر پڑھا جا رہا تھا، بنگلہ دیش کے حوالے سے ماس میڈیا پڑھاتے ہیں۔ تو گویا شعبہ اردو جموں یونیورسٹی نے ادب کی تمام شخصیات اور ادب کی تمام اصناف کے وہ جو حضرات ہیں جو ان پہ دسترس رکھتے ہیں اس کو جمع کیا ہے۔ یہ ایک بڑی بات ہے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہم نے بڑے بڑے سیمینار دیکھے ہیں، ہم بڑے بڑے سیمیناروں میں جاتے بھی ہیں، لیکن اتنی دل جمعی کے ساتھ آپ حضرات مقالات کو سن رہے ہیں، آپ حضرات مقالات کو سماعت کر رہے ہیں، اور معاصر ادب کے اوپر جو گفتگو ہو رہی ہے اس گفتگو سے آپ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ دیکھیے، ہم ٹھیک ہے ماضی میں جائیں، اسد اللہ وانی صاحب یہاں نہیں ہیں، ہم ماضی کے جھونکوں میں بھی جھانک کر دیکھ سکتے ہیں، ہم مستقبل کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں، ہم جو حال ہے اس پہ غور و فکر بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو حال ہے آپ حضرات جانتے ہیں کہ ادب کے تقاضے جو ہیں وہ بالکل تبدیل ہو گئے، ادب کے تقاضے بدل گئے ہیں۔ اور خاص کر کے اب ہم جب ریاست کہتے ہیں تو جس طریقے سے دلی کالج کو مرحوم دلی کالج کہا جاتا ہے، اب تو ہم اس کو مرحوم ریاست کے نام سے ہی، مجھے معاف کرنا عطاش صاحب اور سارے، لیکن اب 2019 کے بعد کا جو منظرنامہ ہے ہمارے ادب کا، اس میں آپ کو ٹٹولنا ہے کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں، آپ کس مقام پر ہیں، آپ کیا لکھ رہے ہیں، آپ کیا بیچ رہے ہیں، آپ کس طرف جا رہے ہیں، آپ کا ادب آپ سے کیا تقاضا کر رہا ہے، آپ کا ادب آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ ٹی آر رینا صاحب نے ایک عرصے تک اردو ادب کی خدمت کی، اور میں گواہ ہوں کہ ہم نے ان کے جو گائیڈ ہیں وہ پڑھ کر کے امتحانات دیے، وہ ہم نے امتحانات پاس کیے ہیں۔ ان کی موجودگی ادب میں پروفیسر ریاض صاحب، جب تک ٹی آر رینا صاحب کی موجودگی، پیارے عطاش کی موجودگی اور پریمی رومانی صاحب کی موجودگی اردو ادب کے ساتھ نہیں ہوگی، اور اردو ادب میں نہیں ہوگی، اردو ادب جو ہے وہ ترقی کی منازل کو طے نہیں کر سکتا۔ یہ بات، یہ حقیقت بہت کڑوی ہے، لیکن میں اس کو بار کہتا ہوں کہ اردو ادب کی جڑوں کو سینچنے والے ہمارے یہ جو غیر مسلم بھائی ہیں، انہوں نے خون پسینے سے اردو ادب کی جڑوں کو سینچا ہے۔ ہم کبھی بھی تاریخ سے ان کو الگ نہیں کر سکتے، ہم تاریخ سے ان کو ہٹا نہیں سکتے۔ عاصم ملک صاحب نے معاصر اردو غزل کے اوپر جو بات چیت کی، مجھے بہت اچھا لگا، بہت سارے اشعار کوٹ کیے، بہت سارے اشعار کے اوپر بات کی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اور ڈاکٹر امتیاز صاحب
دونوں ہم لوگ پڑھاتے ہیں ایسے افراد کو جنہوں نے اردو ادب کے حوالے سے اتنے حساس رہتے ہیں کہ یہ جہانگیر صاحب یہاں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ اتنا ہم لوگ دل جمی کے ساتھ اردو کی خدمت نہیں کرتے جتنے ہمارے یہ غیر مسلم بھائی کرتے ہیں، اور یہ کچھ اہم بات ہے اردو کے حوالے سے۔ یہاں ہی کتنے آپ دیکھیے گیان چند جین صاحب جن کے نام سے یہ حال موسوم ہے، آپ معاصر ادب کی جب بات کریں گے تو گیان چند جین صاحب کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے، شام لال کالرا صاحب کو آپ کبھی فراموش نہیں کر سکتے، عابد پشاوری جن کا تخلص تھا ان کو آپ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے، گیان چند تو اس کے بعد جگن ناتھ آزاد صاحب جب ریاض صاحب یہاں تشریف لائے وہ باحیات تھے، ہم ان کے پاس جاتے تھے، ڈاکٹر چمن لال صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چشمدید گواہ ہیں، جہاں آج کل ان کا آفس ہے شعبہ اردو کا، ہم ان کے پاس جاتے تھے اور علامہ اقبال کے ٹوٹے پھوٹے اشعار پڑھتے تھے۔ جیسے بھی آج بنگلہ دیش کا اگر کوئی آدمی اردو بول رہا ہے تو یہ اردو ادب کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ بنگلہ زبان جو ہے وہ کتنی زرخیز اور کتنی پرمغز زبان ہے۔ میں جب پی ایچ ڈی کا کام کر رہا تھا تو مجھے معلوم ہوا تراجم کے حوالے سے بنگلہ کا جو فکشن ہے، بنگلہ کی جو شاعری ہے، بنگلہ کی جو نظم نگاری ہے، آپ حضرات تراجم کے حوالے سے اس کو پڑھیے، کتنا بڑا ضخیم ادب ہے جہاں رابندر ناتھ ٹیگور نے جنم لیا ہو۔ آپ حضرات سوچ سکتے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں چاہے اس پار ہوں چاہے اس پار ہوں، لیکن یہ جو تخلیقی ادب کے سوتے اور تخلیقی ادب کی جو ایک کڑیاں ملائی جا رہی ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، آپ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے۔ آئندہ جب وقت آئے گا بہت سارے حضرات جہاں استاد بن کے چلے گئے ہیں، اختر صاحب ہے، محمود صاحب ہے، آپ کو معلوم ہوگا بچوں یہ بہت بڑی بات ہے، آپ اپنے اوپر فخر کریں گے۔ ہم نے ربانی صاحب کو دیکھا ہے، ہم نے سمیع اللہ صاحب کو دیکھا، ہم نے شفیع ایوب صاحب کو دیکھا، ہم نے امتیاز صاحب کو دیکھا، یہ کم بڑی بات نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ آج کوئی مہمان آتا ہے، اس کی آؤ بھگت اور اس کے تمام جو لوازمات ہیں اس کو پورا کرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ اردو ادب کی ایک بڑی خصوصیت ہے کہ جس نے ہم سب کو ایک دھاگے کے اندر پرویا ہوا ہے، چاہے وہ بنگلہ دیش کا ہو، چاہے وہ بہار کا ہو، چاہے وہ کسی بھی ریاست کا ہو۔ اردو ہماری جو ہے وہ برے صغیر کی ایک ایسی زبان ہے کہ جس نے جو اپنے بلبوتے کے اوپر جو ہے آگے بڑھ رہی ہے۔ ہم کہیں گے ہمارا اس کے اندر بہت بڑا جو ہے کنٹریبیوشن ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ہم زبان کو کیا دے رہے ہیں اور زبان ہمیں کیا دے رہی ہے، یہ بھی سوچنے کا مقام ہے، یہ بھی غور کرنے کا مقام ہے۔ تو معاصر افسانہ، معاصر فکشن، معاصر شاعری اور معاصر ادب کے بارے میں آج جو ٹٹولا جا رہا ہے، تلاش کیا جا رہا ہے، یہ اپنے آپ کے اندر ایک بڑا بلیغ موضوع ہے، اور اس موضوع کے اوپر جتنی باتیں ہوں، ایک آواز نکلی ہے، ایک شروعات ہوئی ہے، اور یہ شروعات مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر بھی بہت بڑا کوئی سیگائے راز ہے۔ جو ریاض صاحب جو ہیں کشمیر سے اور جموں سے دور جا کر کے انہوں نے اپنی اتنی دور جا کے بنگلہ دیش کی بستی کو یہاں پہ بلایا ہے، اور ان کو بلا کر کے ان کے یہاں جو ادب تخلیق کیا جا رہا ہے، ان کے وہاں جو لکھا جا رہا ہے، ان کے وہاں جو پڑھا جا رہا ہے، ان کے وہاں جو سمجھا جا رہا ہے، ان ساری چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، یہ کم بڑی بات نہیں ہے۔ وہاں پر افسانہ بھی ہے، وہاں پر ناول بھی ہے، وہاں پر نظم بھی ہے، وہاں تمام اصناف ہیں، لیکن ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے یہاں بھی ایک مکتبہ فکر بن رہا ہے، پیر پنجال کا الگ بن گیا، کشمیر کا الگ بن گیا، ادھر کا الگ بن گیا، ادھر کا الگ بن گیا، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ اردو ایک ایسی زبان ہے جو تمام مکتبہ فکر کو جوڑ کے رکھتی ہے، اور اردو کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ باہر سے آنے والی تمام ہواؤں کو اور باہر سے تمام آنے والے جو معاملات ہیں، الفاظ ہیں، ان ہواؤں کو اپنے پاس بلاتی ہے، اور ان اپنے دریچوں کو کھلا رکھتی ہے کہ کوئی بھی لفظ آئے، کوئی بھی الفاظ ہم اگر لیں، کوئی بھی اصطلاح لیں، اس کے لیے وہ منع نہیں کرتی ہے۔ اپنی زبان کو بڑھائیے، اپنی زبان کے اندر دیکھیے، اپنی زبان کے اندر لکھیے۔ صحافت کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ میں نے لکھا تھا، میں بس 2 منٹ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، میں نے صحافت کے حوالے سے لکھا تھا، آج کتنے لوگ ہیں اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر بولیے کہ جو اردو اخبار پڑھتے ہیں، اور اخبار اور صحافت کی جو تمام کتنا تغیر و تبدل ہو گیا ہے۔ اخبارات میں کیا لکھا جا رہا ہے پیارے عطاش صاحب؟ کون سی زبان استعمال کی جا رہی ہے؟ وہ صحافت جو ہماری تدریس کا حصہ ہوتا تھا، تدریس کا ایک جزو لا ينفک تھا، اس کا کیا حال ہو رہا ہے؟ کیا لکھا جا رہا ہے؟ کس طریقے سے لکھا جا رہا ہے؟ آپ لوگ کتنے لوگ اخبار پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ اخبار خریدتے ہیں؟ ابھی
ہمارے یہاں بات ہو رہی تھی دہلی کے اندر کہ ہندوستان کا سب سے مقبول عام رسالہ آج کل، آپ نے نام سنا ہے، آج کل بند ہونے جا رہا ہے۔ وہ کیوں بند ہونے جا رہا ہے؟ وہ اس لیے بند ہو رہا ہے کہ خریدار نہیں ہے، پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو ہمارے شعبے نے، ڈاکٹر امتیاز صاحب نے اور سب لوگوں نے مل کر کے سارے ریسرچ اسکالرز کو یہ کہا کہ بھائی اپنی ممبرشپ بڑھائیے اور اس رسالے کو بند مت ہونے دیجیے۔ پریمی رومانی صاحب رسالہ نکالتے ہیں پونے جا کر کے، آپ کو معلوم ہے کشمیر سے ہجرت کی جموں سے ہجرت کی پونے میں کے اندر، کس لیے ہجرت کی؟ وہاں کاروبار بھی کر سکتے تھے، وہاں صنعت و خدمت کے اندر بھی رہ سکتے تھے، لیکن کاروبار کون سا چنا؟ صاحب رسالہ نکالا، اردو کا کاروبار، جو ان کے والد محترم نے کیا۔ منٹو کے اوپر کتنا بڑا کام ہے ان کا، آپ لوگ کتنے لوگ واقف ہیں منٹو شناسی؟ اور جو منٹو کے لیے پڑھے گا، جو منٹو پہ کام کرے گا، وہ اگر ان کے والد محترم مرحوم پریمی صاحب کو نہیں پڑھے گا، منٹو کا کام نہیں دیکھے گا، آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ کون سی تجارت کی کونے کے اندر جا کر کے رسالہ نکالا، اور رسالہ نکالنا بہت بڑے مشکل کام ہے آج کے دور کے اندر۔ اس رسالے کو بھی پڑھیے، اس رسالے کے اندر بھی لکھیے، اخبارات کے اندر لکھیے، اخبارات کو دیکھیے اس میں کیا لکھا جا رہا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ بھی انہی اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر کے، ڈاکٹر لطیف صاحب یہاں بیٹھے، یہاں لائبریری ہوا کرتی تھی جو آج گیان چند جین کے نام سے ایک ہال ہے۔ ہم نے گیان چند جین کو دیکھا ہے جب آخری عمر میں وہ امریکہ سے یہاں تشریف لائے، کتنی بڑی بات، اردو کی نثری داستان ہے اور اردو کے اوپر کتنا بڑا کام ہے، کوئی اس کا نعم البدل نہیں ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ تو ہم لوگوں کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہمارے بزرگ بھی اتنے بڑے رہے اور ہمارے معاصر بھی اتنے بڑے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ قائم و دائم رہے، اور بنگلہ دیش اور جموں کشمیر کا جو اردو ادب ہے، تخلیقی اردو ادب جو ہے، اس کی کڑیاں آپ کو تب پتہ چلیں گی جب تسلسل کے اندر یہ سارے مقالات چھپیں گے اور شائع ہوں گے۔ میں ایک بار پھر شعبہ اردو جموں یونیورسٹی کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے مجھ جیسے ناقص کامل آدمی کو جو ہے وہ یہاں بلایا۔ میں کچھ مجبوریوں کی وجہ سے نہیں آ سکتا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے اور ریاض صاحب کی محبت ہے، مناز صاحب کا ایک محبت کا طویل سلسلہ ہے، میں اس کو قائم و دائم رکھ سکا، اللہ کا شکر ہے۔ اور اس امید کے ساتھ ایک بار پھر آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارکباد، جو یہاں آئے اور جو نہیں بھی آئے ان کو بھی مبارکباد، بہت بہت شکریہ۔